السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آج کچھ ایکسکلوسیو قسم کی خبریں ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں، ان کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آج کی خبروں کا ایک راؤنڈ اپ. عوام کو 10% ادائیگی پر سولر پینل ملے گا. پنجاب حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے. محرم میں بجلی کی معطلی کے باعث سیکیورٹی رسک پیدا ہونے کا خدشات ہیں. یہ محکمہ داخلہ سندھ کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے. جبکہ سی ٹی ڈی کراچی نے محرم الحرام میں جلوس پر خودکش حملوں کے حوالے سے منصوبہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اسی طرح ایک ٹیلی ویژن چینل سما کی معروف اینکر جو اس سے پہلے جیو میں ہوا کرتی تھیں اور خبرناک پروگرام کی ہوسٹ تھیں، عائشہ جہاں زیب، ان پر مبینہ طور پر یا ان کا جو انٹرویو آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ان کے شوہر نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اور یہ تشدد کا نشانہ انہوں نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں، مسلسل کئی مرتبہ بنایا. اور انہوں نے بھی یہی اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف چاہیے، اور بالآخر انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ یا ایف آئی آر کروا دی ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ NA-47 میں جو انتخابی عذرداری ہے کیس، اس میں الیکشن کمیشن سے فارم 45 اپلوڈ کرنے کی ٹائمنگ کا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے پھر کہا کہ فیصلوں کا نفاذ کرنا ہوگا اور اس میں سستی نہیں دکھانی ہوگی. وفاقی کابینہ کو تنبیہ کی گئی ہے. اسلام آباد کے بچت بازار میں آتش زدگی ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر، اور سینکڑوں دکانیں جل گئی ہیں. یہ ایک ایسا روٹین کا واقعہ ہے کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ بازار جو ہے وہ اب پتہ نہیں کہ اس کے اندر کہانی اصل میں کیا ہے، کیوں جل جاتی ہیں ساری چیزیں. دوسری طرف وزیر پنجاب نے مزدوروں کو 1200 سے زائد فلیٹس جو ہیں وہ مفت دینے کا اعلان کیا ہے. لاہور سے پھر خبر ہے کہ سرکاری اسپتالوں کے شعبہ امراض چشم میں مفت آپریشن کی سہولت جو تھی وہ عارضی طور پر بند کر دی گئی ہے. اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پرویز خٹک نے عمران خان کی موجودگی میں عدالت میں اپنا بیان جو ہے وہ جمع کروا دیا، یعنی کہ شہادت جو ہے وہ دے دی ہے. اور جناب جو بجلی میں اضافے کی تحقیقات جو ہیں وہ بھی مکمل ہو گئی ہیں اور وزارت توانائی کے حکام کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. پشاور میں 9 اور 10 محرم کو موبائل فون بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے. جبکہ آزاد کشمیر میں ایک مسافر جیپ نیلم دریائے نیلم میں جو ہے وہ جا گری ہے اور اس میں 13 افراد جاں باک ہو گئے ہیں. جبکہ میڈیکل کالجز کی جو بے انتہا فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، اس حوالے سے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست تھی، وہ مسترد کر دی گئی ہے. تو جناب اسی طرح یہ تو تھی آج کی خبریں جن کا ایک مختصر سا آپ کو احوال پیش کیا. اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل مدعے کی جانب، اور ہمارے اس مدعے کے اوپر جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے جناب حماد حسن صاحب. موبائل سے کھیل رہے ہیں، اچھا رکھ دیا انہوں نے موبائل. تو حماد حسن صاحب کہاں غائب ہوتے ہیں آپ؟ میں موبائل سے کھیل نہیں رہا، میرے پاس خبر آ گئی تھی تو اس کو دیکھ رہا تھا. اچھا، واہ، کوئی بڑی خبر ہوگی جو آپ کے پاس چل کے خود آئی ہے. میرے پاس چل کے آتی ہے، میں محنت کرتا ہوں، رابطے کرتا ہوں. اچھا اچھا اچھا، ہاں بالکل. اور محنت کون نہیں کرتا؟ یہ بڑی لمبی کہانی ہے پھر کبھی یہ دوست ہے بہت لمبی کہانی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے خبریں بناتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں گرمی میں. آپ خبریں ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ خیالی طور پہ خبریں بنا کے خیالی طور پر خواہش کے مطابق خبریں بناتے ہیں، اور پھر آپ ان کو وہ اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں. پھر اس کو ان خیالی تجزیوں کو ایک سیاسی جماعت بڑے پیمانے پہ پھیلاتے شروع کر دیتے، یعنی کہ جھوٹ کا ایک کاروبار ہے جو بڑے پیمانے پہ چلتا ہے. صدیقی صاحب کل میں نے ٹویٹر پہ لکھا کہ میں نے ایک ٹاک شو میں عام طور پہ دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اتفاق سے وہ میں نے دیکھا تو ایک معروف صحافی خیبر پختونخوا کا تجزیہ کر رہے تھے، اور مجھے
مکمل یقین ہے کہ وہ کبھی زندگی بھر خیبر پختونخوا نہیں گئے، نہ ان کو ایک لفظ پشتو کا آتا ہے. تو میں حیران تھا کہ وہ ادھر کی ادھر مار رہا تھا، ادھر کی ادھر مار رہا تھا. ڈائنامکس جو زمینی حقائق ہیں ان سے نابلد تھے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، ڈائنامکس ہے، اس کا بالکل پتہ نہیں تھا. ادھر کی ادھر مار رہا تھا، ادھر کی ادھر. تو میں نے کہا کہ یہ صحافت بھی کس نہج پر آ گئی ہے. بس ٹھیک ہے، دیکھیں نا اب تو یہ ہے کہ صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. ٹھیک ہے نا. ویسے صحافت برقرار رہی ہے، اب تو بہت زیادہ پارٹیزن ہو گئی ہیں چیزیں. صحافت اور پھر اپنے طور جو پر ویوز کا گورکھ دھندا ہے اس میں جھوٹ کو جس تیزی سے پھیلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ویوز آتے ہیں وہ آپ کے وہ ایک ایسا بن گیا ہے کہ جناب وہ کیپچر کرتے ہیں اس چیز کو کہ آپ ان کی مرضی کا کانٹینٹ بنائیں گے تو آپ کو ویوز ملیں گے، اور اس سے ویوز ملیں گے تو ڈالر آئیں گے. اس سے ڈالر آئیں گے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ڈالر نہیں آئیں گے. اور یہ خبریں میں آج آپ کو نئی خبر دوں گا. تو یہ وہ خبریں ہیں کیا وہ کون سی وال، کون سی دیواریں چین بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے؟ دیواری چین تو نہیں، دیوار سوشل میڈیا، فائر وال جس کی گونج تھی، جس کی آپ نے بہت پہلے میرے خیال میں آپ جب ابتدائی دنوں میں AQS میں آنا شروع ہوئے تھے تو آپ کی پہلی دوسری جو میں نے تھی جنوری میں یہ خبر دی تھی آپ نے، اور میں نے کہا تھا جون میں، جون جولائی اور تک پھر شروع ہوا بھی تھا. تو میں آج آپ کو ایک اور بریک نہیں دیکھیں نا، ٹویٹر تو بین ہو گیا ہے، مطلب تقریباً کیا VPN کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. نہیں، فائر وال بھی شروع تو ہوا ہے نا، ابھی تو پوری طرح ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے، لیکن کام تو اس پہ ہو رہا ہے نا. اچھا، مجھے نہیں پتا ہے، یا آپ کو پتا ہوگا نہیں، بھائی جان. جون سے وہ ٹیکنالوجیکل جو ہے نا وہ تو ہو رہا ہے، لیکن کب سے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، کب سے فنکشنل ہو رہا ہے، وہ میں آپ کو خبر دے دوں گا. اگر وہ خبر میں نے 5 مہینے پہلے دی تھی تو یہ خبر بھی دے دوں گا. 2-3 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے دے دوں گا. اچھا. کریم صاحب، بات یہ ہے کہ فائر وال میں آپ کو یہ انکشاف کر دوں کہ یہ فائر وال آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں کب شروع ہوا؟ یہ 2007-8 میں شروع ہوا تھا. کب؟ 2007-8 جنرل پرویز مشرف کے دور میں اور یہ آخری دور میں. ہاں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ پوری دنیا میں رائج ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا اپنا اپنا انداز ہے تمام ممالک کا. کسی کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، کوئی دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، کسی نے ایک اس کے لیے لمیٹیشنز رکھے ہیں، کسی نے دوسرے رکھے ہیں. یہ جو دبئی آپ تو جاتے ہیں نا، وہاں پر واٹس ایپ کام نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ یہ اسی فائر وال کی وجہ سے. سعودی عرب میں بھی ہے، یہ کینیڈا میں بھی ہے، بلکہ کینیڈین پرائم منسٹر نے تو اس حوالے سے ایک لمبی تقریر کی ہے پچھلے دنوں کہ بھئی ہمارے اپنے ویلیوز ہیں، اپنے اقدار ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ہماری ڈیموکریسی ہے، ہمارے پالیٹکس ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو برباد نہیں ہونے دیں گے. نہیں تو اب تو حکومت نے ISI کو فون ٹیپنگ کی اجازت دے دی ہے، مطلب قومی سلامتی سے ریلیٹڈ سیکشن ایشوز کے اوپر. 54 کی بات کر رہے ہیں ہاں، وہی 96 کا جو سیکشن 54. تو وہ تو پرائم منسٹر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. تو یہ لوگوں کی پرائیویسی نہیں متاثر ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر، یا اس کا کوئی پیرامیٹر بنایا جائے گا کہ ہاں دیکھیں، اچھا ہم اپنے ٹریک سے رائٹ ہٹ ٹو جائیں گے، پرائیویسی بھی تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے نا. ہاں، کیونکہ ہم اس پر بات کر رہے تھے نا. اچھا. لیکن بہرحال اس کے بارے میں بتا دوں، پچھلے دنوں بابر ستار کو ایک ذمہ دار افسر نے بتایا تھا، جسٹس بابر ستار صاحب کو. انہوں نے ان کو ہیئرنگ کے دوران کہا تھا کہ سر اگر آپ اس کو بند بھی کر لینا تو یہ جو موبائل ہے نا، یہ دنیا میں آپ کہیں بھی موبائل استعمال کریں، کسی بھی نیٹ ورک کا، کسی بھی نمبر کا، کسی بھی خطے میں وہ ٹیپ ہو سکتا ہے کئی جگہوں سے. تو آپ اپنی ایجنسیوں کو کیوں اجازت نہیں دے رہے ہیں جو سیکورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں؟ تو وہ تو خیر ایک الگ بحث ہے. ہم بات کر رہے ہیں فائر وال کے حوالے سے. تو فائر وال مطلب کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کا چیک اینڈ بیلنس، ایک چیک اینڈ بیلنس آئے گا. اچھا، یعنی کہ وہ اس حوالے سے ہوگی. اس حوالے سے یہ 2007-8 میں شروع ہوا، اور اس وقت نہ اتنے ایکوپمنٹس تھے، نہ اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی تھی. تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر
آپ کو معلوم ہے کہ فائر وال پہ پہلا قدم کس نے لیا تھا؟ پہلا سٹیپ وہ عمران خان نے لیا تھا. اچھا، یہ عمران خان بڑی نے آپ نے کہانی. میں آپ کو انکشاف کر دوں. ہاں عمران خان پرائم منسٹر تھے 2020 میں. ٹھیک. تو عمران خان نے اور کم از کم نہیں یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2007 میں یہ نہیں آ گیا تھا. 2007-8 میں فائر وال ٹیکنالوجی شروع ہوا آ گئی تھا. تھی. ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اچھا، یہ دیکھیں کوئی نا، ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی. جب انٹرنیٹ آیا تھا تو اتنا بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا، بلکہ ایک زمانے میں کہتے ہیں کہ 1933 میں کمپیوٹر آیا تھا، پورا کمرہ اس سے بھرا رہتا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماڈرنائزیشن آتی ہے. تو شروع تو 2007-8 میں ہوا، لیکن برائے نام تھا. پھر 2020 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ فائر وال کا کیا ہے اور مجھے ذرا اس کے بارے میں سمجھا دیں. یہ سوشل میڈیا پہ، حالانکہ ان کی اجارہ داری ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو بریفنگ دی گئی کہ سر یہ ٹیکنالوجی ہمیں چاہیے، یہ پیسے چاہیے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے. عمران خان اس کے بڑے پرجوش تھے اس بارے میں. اچھا، انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. یہ عمران خان نے کمیٹی بنا دی تھی، اور اس کمیٹی کے سربراہ سیکٹری آئی ٹی محسن چندانا یا کچھ اس طرح نام تھا، کوئی بیوروکریٹ تھے شاید، وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. اچھا. انہوں نے اپنی فائنڈنگز جو ہے وہ اچھا اس کے کیبنٹ کے سامنے بھی وہ سفارشات گئی، اور کیبنٹ نے اس کو دیکھا بھی. عمران خان نے کہا کہ بھائی اس پہ کرنا ہے فوری طور پر. اور جب کیبنٹ نے اس کو دیکھا تو اس وقت فنڈز دستیاب نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ذرا سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں، جو ہی فنڈنگ ہو جائے گی تو پھر ہم اس ٹیکنالوجی کی خرید لیں گے. ٹیکنالوجی اسی جگہ رہ گئی. جب شہباز حکومت آئی تو انہوں نے کہا، ظاہر ہے وہ سمری تو گئی، لیکن اس سے علاوہ بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک آرڈیننس لایا گیا تھا پیکا کے اندر امینڈمنٹ کا، میں اس طرف بھی جس میں آزادی اظہار رائے کو کے اوپر سخت ترین، اور یہ بالخصوص سوشل میڈیا اور اس کی وہ بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی. اور اس وقت آپ کے منسٹر تھے جناب فواد چودھری صاحب، جو آج کل لوگوں کو مبینہ ترمیم کر کے ذریعے سے ڈرانے کی لیکن اس سے کوشش. پہلے آپ کے منسٹر بھی تھے نا، تھی نا مریم اورنگزیب، جس نے ایک صحافی کے ساتھ مل کر فیک نیوز کو روکنے کے خلاف، نون لیگ روکنے کے خلاف، یعنی وہ آج بھی وہ اہم ہے، شریف فیملی کے بہت قریب ہے. نہیں یہ تو مسلم لیگ نون کے یہ پیکا اور جو کا قانون ہے، پیکا کے بارے رحمان میں، تھی اس وقت. پیکا سے مجھے یاد آیا، ایک بہت اہم افسر کو جسٹس بابر ستار صاحب نے بلایا تو کہا کہ یہ فلانا فون ٹیپ ہوئے ہیں، تو آپ کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا سر یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے. اچھا، ہم کیسے روک لیں؟ کہتے کیوں آپ کا کام نہیں ہے؟ کہ تو اس نے کہا کہ سیکشن 29 سے لے کر سیکشن 35 تک پی کا قانون آپ پڑھ لیں، یہ تو ایف آئی اے کی ذمہ داری، ان سے پوچھ لیں. تو پی کا بنیادی طور پر یہی تھا. تو کریم صاحب میں وہ بات مکمل کر لوں. اچھا، عمران خان کے دور میں جب سمری گئی فائر وال کے حوالے سے تو پیسے نہیں تھے، وہ سمری ذرا رک گئی، پینڈنگ ہو گئی. جب یہ حکومت آئی تو سمری دوبارہ آئی کہ بھئی وہ ہم نے ٹیکنالوجی خریدنی ہے. پوری دنیا نے فائر وال لگا لیے، ایک پاکستان کے پاس نہیں ہے. یہاں گالم گلوچ ہے، فیک نیوز ہے، یلو جرنلزم ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ہمیں پیسے دے دے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی خرید لیں. اچھا، اس حکومت نے فنڈ ریلیز کر دیے. ان کے پاس پیسے تھے کتنے؟ اب مجھے اماؤنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ اماؤنٹ ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے فنڈ ریلیز کر دیے. انہوں نے ٹیکنالوجی خرید لی، اور یہ ٹیکنالوجی چائنا سے خریدی گئی. لیکن یہ صرف چائنا سے نہیں خریدی، کچھ اور ممالک سے بھی کچھ ایکوپمنٹس لیے گئے ہیں. البتہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی آئی ہے، میں چائنا گیا تھا، سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ان کا اپنا ہی فیس بک ہے، اپنا ہی سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور ان کے اوپر ایک مخصوص وہ سے زیادہ چل ہی نہیں سکتی ہیں کچھ چیزیں. اینی ویز، اچھا انہوں نے یہ ٹیکنالوجی خرید لی. یہ ٹیکنالوجی خرید لی تو یہ جدید ترین ٹیکنالوجی ہے دنیا کی، اور یہ صرف ایک ملک کے پاس ہے اس وقت، پاکستان کے علاوہ. یعنی ہر ملک کے پاس اپنی اپنی ٹیکنالوجی ہے، لیکن پاکستان کے پاس جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی. اچھا، فائر وال کون سا؟ ہاں، وہ اسرائیل کے پاس بھی ہے. اچھا، اس سے ہوگا کیا؟
میں ذرا ویورز کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بنا دوں. اس سے یہ ہوگا کہ وہ اسپیسیفک ٹارگٹ کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ قیوم صدیقی صاحب کا ویلاگ سب لوگ سنیں لیکن حماد نہ سنیں. حماد کو ٹک کریں گے، میرے موبائل میرے نمبر پہ آپ کا ویلاگ نہیں آئے گا، باقی پوری دنیا کو جائے گا. فرض کرے وہ کہیں کہ قیوم صدیقی صاحب کا ویلاگ پورا پاکستان سنے لیکن اسلام آباد میں نہیں سنی جائے، تو ایک کلک سے وہ اسلام آباد اس سے آؤٹ ہو جائے گا. باقی کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ کئی بھی وہ لوگ سنیں گے لیکن اسلام آباد میں نہیں دیکھ سکیں گے. اور باہر کے ممالک میں وہ جو عادل راجہ ٹائپ اور معید پیرزادہ، شہباز گل ٹائپ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جھوٹے پروپیگنڈے اور انتہائی بہتان ترازیوں سے، ان کے پاکستان میں ان کی ایکسیس ختم ہو جائے. کمیونیکیشن پاکستان میں ایکسیس سٹاپ ہو جائے گی. وہ جب چاہیں گے اس کو. اچھا، اس کو اسپیسیفک، یعنی میں تو روز ویلاگ کرتا ہوں، آپ روز ویلاگ کرتے ہیں. اچھا، وہ یہ نہیں کریں گے کہ یعنی ہمارا چینل بند کریں گے، نہیں بھائی. اس ویلاگ میں حماد نے یہ باتیں کی ہے، جھوٹی ہے یا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے یا آؤٹ آف باؤنڈریز ہیں. حماد کا یہ ویلاگ بند کر دیں. ایک ویلاگ جو ہوگا وہ بند ہوگا، کل میں کروں گا، وہ جائے گا، وہ نہیں رکے گا. تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی کی بات میں کر رہا ہوں نا، اس میں یہ تمام فیچرز شامل ہیں. تو یہی ہوگا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے مجھے، آپ کو، جو لوگ صحافت کرتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کریں صحافت، تنقید کریں، لیکن جو پروپیگنڈے، فیک نیوز، یلو جرنلزم کی فیکٹریاں بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے. اور نہیں، کب سے ہے؟ لیکن کب اگر سے ہے؟ ایک معاملے کے یہ اوپر بھی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں، دیکھیں، ایک معاملے کے اوپر مطلب ہے کہ یہ تو یہ ہو گیا نا کہ آپ اس میں آپ جس کا چاہیں گے اس کا ولاگ جو ہے ایک سرٹن جو جگہ ہے وہاں پہ بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس اور جس کو چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ سنیں لوگ وہ اس کو سنیں گے. تو مطلب یہ کہ یہ تو ایک دو دھاری سی تلوار نہیں ہے. کیوں ہاں، تو اور کیا کہ بھئی اپنی مرضی کا کانٹینٹ آپ صرف سنائیں گے. نہیں؟ اپنی مرضی کا کنٹینٹ تو چلو، وہ تو ہم پھر بعد میں اس کے لیے ہم جدوجہد بھی کریں گے نا جب اس طرح ہوگا. فی الحال تو نہیں ہوا ہے نا. اچھا. لیکن فی الحال تو ہمارے سر پہ جو عذاب مسلط ہے، جو ماں بہن کی گالیاں، جو جھوٹ پروپیگنڈ، مجھے اور نیوز آپ کو کا. کتنی گالیاں پڑتی ہیں. ہم نے کیا برا کیا ہے؟ ہم نے یہ برا کیا ہے کہ ہم کسی کی خواہش کے مطابق خبر میں نہیں تو یہ کہتا ہوں جو گالی دیتا ہے نا، اور جو گالی دیتا ہے وہ خود ہی ہوگا. لیکن ہم ان کی خواہش کے مطابق جو اس طرح بولتے ہیں نا، وہ ہمیں داد تو نہیں دیں گے کہ بھائی یہ نہ ویوز کے چکر میں پڑتے ہیں، نہ ڈالر کے چکر میں پڑتے ہیں، جینون جرنلزم کرتے ہیں. یہ داد ہمیں نہیں ملے گا. طریقہ کار ہے کہ وہ جو ابھی سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے ایک گریک کوٹیشن جو ہے نا اس کو کوٹ کیا تھا کہ اگر آپ آرگومنٹ پر اٹیک نہیں کر سکتے تو پرسن پر اٹیک کریں. تو وہ جو ہیں وہ پھر ذاتیات پہ وہی لوگ اترتے ہیں جو آرگومنٹ یا دلیل پہ ان کے پاس نہیں. دلیل نہیں ہوتی تو گالیاں آ جاتی ہیں. تو کب سے پھر یہ ہو رہا ہے؟ مطلب یہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا. ہاں، یہ میری اطلاع کے مطابق جو میری خبر ہے، 14 اگست سے لے کر 30 اگست تک، یعنی اگست کے آخری 2 ہفتوں میں، ایک تو پہلے 2 ہفتے ہیں نا، آخری 2 ہفتوں میں کسی بھی وقت اس کا آغاز ہو جائے گا پراپر. یعنی یوم آزادی پہ یوم آزادی پہ. تو آزادی سلب ہوگی لوگ. تو دیکھتے ہیں کہ کون سی تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آخری 2 ہفتوں میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا اور اکتوبر میں یہ فل سوئنگ میں آ جائے گا. اچھا. اور بعض ذرائع سے میری بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ 60% جو جھوٹا پراپیگنڈا، گالم گلوچ، بہتان طرازی، الزامات، یہ جو غلاظت ہے نا، یہ 60% اکتوبر تک کلین ہو جائے گا. اچھا، یہ میری خبریں تھیں. یہ آپ کی خبریں تھیں. تو یہ اس کا اطلاق صرف یوٹیوب، فیس بک پہ ہوگا یا ٹویٹر پہ؟ ظاہر ہے کہ فائر وال تو باقی چیزوں پورے کے اوپر سوشل میڈیا، پورے انٹرنیٹ کو کور کرے گا نا. نہیں تو لوگ وی پی این لگا لیں گے.
وی پی این لگا لیں تو ان کے پاس جو جدید ترین ٹیکنالوجی انہوں نے خریدی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اس میں سینکڑوں فیچرز ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی متبادل راستہ اس کا بھی ہوگا شاید. تو ظاہر ہے میں ٹیکنیکلی تو نہیں یہ تو آپ جانتا. کو ایک انفارمیشن ہے، خبر ہے جو انفارمیشن آپ ہے، کو میں نے وہ مختلف شیئر ذرائع کیا. سے ملی ہے. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے، نہ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں نہ میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں. تو کسی دن ہم سوچیں گے کہ اگر کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہمارا یہ پروگرام سن رہا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے. اور میرا جی میل ایڈریس ہے geo.siddiqui@gmail.com. اس پہ رابطہ کریں. ہم چاہیں گے کہ آئی ٹی ماہر سے کسی سے اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تو حماد حسن صاحب کا بہت شکریہ. حماد صاحب، آپ نے آج پھر ایک بڑی خبر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو جھوٹ کا کاروبار ہے اس کو بند کرنے کے حوالے سے یہ ٹیکنالوجی عمران خان صاحب کے دور کے اندر کسی اور مقصد کے لیے اپنے لوگوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کا بیانیہ پروموٹ کرنے کے لیے وہ پیش نظر ہوگا، لیکن یہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. تو جناب ان کے دور میں شروع ہونے والا پروجیکٹ اب جو ہے اس کے اوپر بقول حماد حسن صاحب کے فنڈز ریلیز ہو گئے، ٹیکنالوجی خرید لی گئی ہے اور اس کا اطلاق اگست کے دوسرے ہفتے سے شروع ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.